أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرے۔ ایک چیز آپ نے اس حدیث میں غور کی ہوگی کہ تکرار بہت ہے، 3 مرتبہ ایمان کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ یہ 3 کام اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم اس کو ضرور کریں۔ اس کے لیے ایک آیت بھی ہم دیکھ لیں، یہ بھی بڑی غور طلب ہے، پھر انشاءاللہ آگے ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہ ایک سوال ہے، یعنی ایمان یہ ہے کہ جب تک علم پر عمل نہ کیا جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اعمال یعنی ایکشنز جو ہم کرتے ہیں روزمرہ کے، اسلام دین ہے، وہ ہمارا لائف سٹائل ہے، تو پھر ہمارے ایمان کا حصہ جو بھی عمل ہم کریں وہ بن جاتا ہے۔ تو صرف مسلمان ہونا یا یہ کہنا کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں کافی نہیں، بلکہ یہ ہر عمل سے، ہر گفتگو سے اس کا اظہار ہو۔ تو ایمان دراصل وہ ہے جو ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے، پیوست ہو جائے، وہ اتنا ہو جائے کہ وہ پھر ہمارا کوئی بھی جسم کا حصہ، کوئی عضو، کوئی آرگن، کوئی باڈی پارٹ کچھ بھی کر رہا ہو تو وہ اس پر ظاہر ہو۔ مثلاً اگر ہمارا پیٹ ہے وہ کھا رہا ہے تو وہ پہلے سے ہی مسلم ہے، اس لیے کہ وہ سانس اس طرح نہیں لے سکتا ہے جس طرح ہمارے پھیپھڑے اس میں مگن ہوتے ہیں، یا ہماری زبان وہ نہیں سن سکتی ہے کیونکہ کان اس کو اللہ نے نہیں اس طرح دیے جو کان کو سننے کی صلاحیت دی ہے۔ یعنی وہ آرگنز پہلے سے ہی مسلمان ہیں، لیکن ہم جو شعوری طور پر جن اعضاء کو استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے، پاور دی ہے، اگر وہ جو ہے کورابریٹ نہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یا ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا ہاتھ ہماری زبان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا زبان ہمارے دل کے ساتھ نہیں ہے، اور ہمارا دل ہمارے ایمان کے ساتھ نہیں۔ تو ایمان کا اصل حصہ، اسلام کا اصل حصہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار جب یہ بات کہی کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا اظہار، اس کی مینیفیسٹیشن ان 3 کاموں سے ہو۔ قرآن میں بہت جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبانوں کو بند کر دے گا اور اس کی جگہ ہمارے جسم کی اعضاء بولیں گے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کے اگینسٹ جا رہے ہوں گے۔ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، ہمارے ہاتھ بات کریں گے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں۔ یا پھر ہم سورہ نور میں دیکھتے ہیں کہ اس دن بھی ہماری زبان بھی، ہاتھ بھی، پیر، سب کچھ جو ایکشن ہم نے کیا ہوگا، یعنی اب ہمارے ایکٹیو پارٹس وہ جو ہمارے قبضہ قدرت میں تھے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں شعور اختیار کی آزادی اور کرنے کے لیے جو ایک لمیٹڈ کیپیسٹی میں ہم کر سکتے تھے، ہمیں اس کی جو آزادی دی، تو اس کے لیے اس دن وہ تمام اعضاء بولیں گے۔
پیٹ کچھ نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ تو کہے گا کہ میں تو اپنا کام کر رہا تھا لیکن اس نے مجھ میں لقمہ حرام ڈالا۔ اسی طرح سورہ فصلت میں ایک ایک چیز اللہ کہتا ہے کہ وہ کان ہو یا آنکھیں ہو یا کھالیں ہو سب گواہی دیں گی۔ اور بہت ایک زبردست یہ آیت ہے جو ہماری خود احتسابی کے لیے بہت اچھی ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ انسان خود اپنے اوپر نگران ہے، یعنی وہ خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے، وہ خود آبزرو کر سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرت کرے، کتنے ہی بہانے بنائے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں پیوریفیکیشن کی طرف لے جاتی ہیں، اور بار بار ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب ہم حدیث پر جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اس حدیث میں تین چیزوں کی بات کی گئی ہے، اور تینوں کے ساتھ تکرار ہے۔ ایک مرتبہ نہیں کہا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کام کرے، ایک، دو، تین، بلکہ تینوں مرتبہ یہ چیز دہرائی: اچھی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور مہمان نوازی کرے۔ اور ہر ایک کے ساتھ یہ تین احکامات کے ساتھ، یہ تینوں جو ہے انسٹرکشنز کے ساتھ یہ جملہ آیا ہے: جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب ہم پہلی چیز کی طرف آتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، کہ اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ اچھی بات ہے تو نہ کہے اور خاموش رہے، بھئی میں یہ چیز کہہ سکتی تھی، اس سے یہ فائدہ ہو سکتا تھا لیکن میں خاموش رہی۔ مصلحت کے تحت ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک جنرل رول یہ ہے کہ آپ اچھی بات کہہ سکتے ہو تو اچھی بات کہیں، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ اور یہ بہت ساری احادیث اس کے علاوہ بھی یہ ہم نے نووی میں پچھلی 14 احادیث میں بھی کئی مرتبہ اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ایک حدیث ہے: جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی، من سمتا نجا۔ عقل مند وہ ہے جو خاموشی اختیار کرے اور جو بولے تو خیر کی بات کرے۔ اور یہ حدیث بھی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو دراصل ان تین چیزوں پر تین بار تکرار کے ساتھ ہماری پوری شخصیت پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت انسان جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ ایک ہمارا انڈیویجول ایکٹ ہے۔ تو جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے دل اور زبان، یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کہ جو ایک جسم میں لوتھڑا ہے وہ یہ ہے دل، اگر وہ اچھا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کہ جو مجھے زبان کی بھی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایک انفرادی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور اپنی میچیورٹی کے ساتھ کہ آپ کتنے ذہین ہیں، کتنی آپ نے صبر، قوت برداشت، کسی نے کچھ اکسایا اور آپ نے اس اکساہٹ پر ریاکشن کے بجائے رسپانس دیا، کیونکہ آپ نے اپنی زبان پر، اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیا۔ تو یہاں بہت ساری ہماری ڈیولپمنٹ کے فیکٹرز آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ مہمانداری ہے یا پڑوسی کا ہے، وہاں بھی ہم دیکھیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ، ہم معاشرتی طور پر کس طرح خاندان کے علاوہ جو قریب ترین ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنی سے فیملی کے ساتھ رہتے ہوں، باقی رشتہ دار دور ہیں، لیکن پڑوسی وہ بالکل ہمارے ساتھ 24 گھنٹے دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہے یا ہم سے بہت قریب ہے، پریشانی میں ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ سوشلی ہمارا رسپانسو بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر مہمان ہیں، وہ بھی اچانک آ جائیں تو ہم بے شک کھانے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن ہمارے اندر وہ سوشل سکلز ہو جو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی ملے، چاہے پہچانو نہ پہچانو، سلام کرو، مسکراہٹ کرو، یہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یعنی ہمارا سوشل بیہیویئر بھی بہت بڑی چیز ہے جو ایک مسلمان کو معاشرے کے لیے تیار کرتی ہے اور اخلاق کی بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور پھر ایمان جو وہ ہے جو ہمارے دل کے اندر
ہمارے اپنی انفرادی خودی سے اور ہماری اجتماعی یعنی جو دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہیں اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو ہم اپنی خودی اور معاشرے کی خودی دونوں کے لیے اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کتنی یہ ہمارے لیے مفید ہے. پھر اسی طرح یہاں دو چیزیں ہیں کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. تو پھر اچھی بات کیا ہے یہ بھی ہمیں قرآن بہت جگہ جگہ بتاتا ہے. سب سے پیاری آیت تو یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی کہ وہ رحمان، الرحمن، اس کی شان کیا ہے؟ علم القرآن، اس نے ہمیں قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ اس رحمان کی مہربانی. خلق الانسان، اس نے مجھے اور آپ کو بنایا، اور اس کا رحمان ہونے کا اظہار میری اور آپ کی ذات پر کس طرح کیا؟ علمہ البیان، ہمیں بولنا سکھایا. کتنی خوبصورت صلاحیت، اور اسی صلاحیت پر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی روشنی دی. سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب تم فرعون سے بھی ملنے جاؤ تو دیکھیں قوت بیان کا ایک پاورفل ایکسپریشن، اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، کیونکہ نرم گفتگو انسان کو نصیحت کے لیے، سننے کے لیے، تبدیل ہونے کے لیے آمادہ کرتی ہے. او یخشا، اور وہ جو دھمکیوں سے نہیں ڈرتا ہے وہ پیاری گفتگو سے اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان کر اس کی خشیت پا کر اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. تو علمہ البیان میں قولاً لینا یہ ہے کہ آپ کی سافٹ سپیچ میں اتنی پاور ہو کہ دوسروں کا دل پگھل جائے. پھر اسی طرح سورہ نحل میں پاور آف اسپیچ، اچھی بات کی، اپنے رب کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرو، یعنی اچھی کانورسیشن ایک انویٹیشن ہے. کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف. اور پھر یہ صرف بول کر نہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ کہا کہ بھئی اچھی بات یہ ہے کہ تم اللہ کی بات مان لو، بلکہ آپ ایک چلتے پھرتے، جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ آیت ہماری باڈی لینگویج، ہمارا کیریکٹر اور ہماری ڈائریکٹ قرآن کی، اسلام کی طرف دعوت، تینوں کو کور کر لیتی ہے کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، اور اس طرح اچھی نصیحت کی آواز کے ساتھ جو خوبصورت ہو، جو اعلیٰ معیار کی ہو. اور اگر ان سے بحث بھی کرنی پڑے تو آپ دیکھیے وہ بحث بھی اس طرح جو آسن ہو، یعنی جدل کہتے ہیں جھگڑے کو، تو یہاں آرگیومنٹیشن کے اندر بھی آپ کو آسن کا لفظ دیا گیا ہے، جو ہم نے کئی احادیث میں پچھلی دفعہ بھی دیکھا. اسی طرح سورہ نساء میں کہ جب کسی کو ویلکم کرو، کسی سے ملاقات ہو اور کسی کو وش کرنا ہو تو اس کو بھی اچھی طرح، یعنی خوبصورت حسن طریقے سے کرو. سلام کرنا ہے، اور اگر اس نے سلام کیا تو ردوہا، تو اس سے بہتر طریقے سے کرو. اس نے السلام علیکم کہا تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس نے کہا وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ آپ تینوں چیزوں میں کہہ سکتے ہیں نا، شروع میں بھی، آخر میں بھی، بیچ میں بھی، سلام میں بھی، وعلیکم السلام میں بھی. اسی طرح خوبصورت گفتگو کیا ہے سورہ حجرات میں کہ آپس میں مذاق نہ اڑاؤ، تانا نہ دو، بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو. اور سب سے اچھی گفتگو، بیسٹ کمیونیکیشن، ڈائریکٹ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے، یعنی اب واک دا ٹاک بھی کر رہا ہے، زبان سے بھی انوائٹ کر رہا ہے اور واک دا ٹاک بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں. یعنی میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسپیک پولائٹلی، تو دیکھو میں بھی پولائٹلی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو تو میں بھی نماز پڑھا ہوں. تو یہی چیز اگر ہم دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں اگر ہم بچوں کو کہتے ہیں، یا میں اکثر اسکول میں ٹیچرز کو بھی یہ کہتی تھی کہ جب آپ کلاس میں بچے شور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیپ کوائٹ، تو آپ چیخ رہے ہوتے ہیں، اور چیخ کر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ خاموش رہو. تو وہ دو چیز ہوتی ہے جس سے
انسان کے اندر ایک تضاد والا رویہ پیدا ہوتا ہے، اور جو پھر ہمارے بچوں میں جاتا ہے اور پھر ہمارے معاشرے میں جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نا اچھا کہنا تھا تو آرام سے بھی تو یہ بات کہہ سکتے تھے. تو کتنی خوبصورت حدیث اور کیا خوبصورت آیات. اور اسی طرح پھر اچھی طرح ہم یہ بات کس طرح کریں، اور یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہماری بڑی بڑی صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے. ہم کمیونیکیشن سکل سیکھنے جاتے ہیں، کانفیڈنس سیکھنے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بولنا آنا چاہیے، ہم میں بھی یہ صلاحیت ہو. لیکن آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی کسی سے پڑوسی کے ساتھ خیال رکھنا، اچھی بات کرنا، مہمانداری کرنا اور اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا، ہمیں پہلی چیز سکھاتا ہے کہ افیکٹو کمیونیکیشن، مؤثر ابلاغ کس طرح ہوتا ہے. پہلی چیز اس میں آتی ہے ہم جو دیکھی، نرمی اور حسن کلام. دوسری چیز ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اچھی افیکٹو کمیونیکیشن، سوچ سمجھ کے بولنا. یعنی اسٹیمولس کسی نے ہمیں دیا، کہہ دیا کہ تم بہت ہی بدتمیز ہو، اب یہ ایک ایسا اسٹیمولس ہوتا ہے، یا کہیں یہ تو بڑی بد اخلاق ہیں، یا یہ بڑی جو ہے روڈ ہے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اس کا جو رویہ تھا جو تھا، لیکن ہم نے اس کو کیا کیا، ریئیکشن کے طور پہ جواب دیا، رسپانس نہیں دیا. رسپانس کا مطلب ہوگا کہ آپ جب کچھ بولتے ہیں تو آپ نے دیکھا رسپانسبل، یعنی اس میں دو لفظ ہیں. رسپانسبل ہے اگر اس کو پڑھیں، رسپانس ایبل یعنی ایبل ٹو رسپانس. تو آپ سوچ سمجھ کے بولنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. بولنا بھی چاہیے کہ نہیں، اس نے کڑوی بات کہی، مجھے کڑوی طرح جواب دینا چاہیے کہ نہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا، پتہ نہیں یہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں ہے. ابھی اس وقت اس کو ریئیکٹ کرنے کا، ہائے اس نے یہ کہا، اچھا میں تو اس کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، یہ کہنے کا اس وقت کوئی فائدہ ہے تو ہے یا بھی نہیں، یا کسی کے لیے تکلیف دہ باعث ہے یا میرے اپنے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ یہ رسپانس کو لمبا کرتے ہیں تو کمیونیکیشن سکل کی بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے، لسننگ سکل، سننے کی صلاحیت. پھر آپ دوسروں کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں. اب آپ جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے، آپ یہ صرف یہ نہیں سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ آپ یہ بھی سن رہے ہیں وہ کس طرح کہہ رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہنے والے کی آنکھیں بھی گول ہو رہی ہیں، اس کے اپنے چہرے پہ اتنے جذبات، بھئی یہ بات اس کو تو نہیں کہی تھی تو وہ کیوں اتنا ہائپر ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کو خبر لے کے دے رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کر رہا ہے، وہ اتنا ایموشنلی انوالو ہے کہ اب وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ صرف ایک آٹو رسپانس ہے، وہ کنٹرول رسپانس نہیں ہے. تو پھر آپ پہلے اس کو غور سے سنتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پہلے میں اس کی بات سن لوں پھر میں جواب دوں گی، آدھی بات میں نہیں. پھر آپ بیچ میں ہم نہیں کاٹتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ اس جذباتی موڈ میں ہے. ایک بچہ بھی ہمارا آ کر کہتا ہے امی امی یہ ہوا یہ ہوا، آپ کہتے ہیں اچھا 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 پہلے وہ ہو جاؤ. لیکن آپ کہتے کہ نہیں، ابھی اس کو میں روکوں گی تو میں اس کی فیلنگز کو سمجھ نہیں پاؤں گی، اور وہ اسے یہ لگے گا کہ میں نے اس کی جذبات کی قدر نہیں کی ہے. تو پہلے اس کو سن لیا خاموشی سے. تو یہ بہت بڑی لسننگ سکل ہے. یہ آپ کو ایک ٹائم پیریڈ دیتی ہے جس کے اندر ہم اپنی کنٹرول کر سکتے ہیں، سوچنے کو، سمجھنے کو، فیل کرنے کو. اور پھر اسی طرح کمیونیکیشن کا ایک واضح انداز کہ سمپل اور کلیئر ہو، بات کو خواہ مخواہ کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں، سادہ، واضح. اور کچھ بھی کہہ رہی ہوں اس میں آپ جو ہے اکثر ہم سوال کرتے ہیں نا کسی سے، یا کوئی آپ کسی سے کہہ رہے ہو، آپ کہ اچھا واٹس دا پوائنٹ، ٹیل می واٹس دا پوائنٹ. یا بھی آپ سینٹر کی بات کریں نا، آپ ایک چھوٹی سی بات میں اتنا پہلے مرچ مسالہ لگا کر گھما پھرا کر کہہ رہے ہیں. آپ آسانی کے ساتھ ایک سینٹر کی بات کریں تو اپنی بات میں بھی مقصدیت، ٹائم بھی بچے گا، سمپل الفاظ بھی ہوں گے، وضاحت بھی ہو جائے گی. اور یہ چیز اگلی چیز کو ظاہر کرتی ہے افیکٹو کمیونیکیشن میں، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی ذہانت، کہ آپ کاٹ بھی نہیں رہے ہیں بات، دوسروں کی سن بھی رہے ہیں، ان کو بھی فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی ٹائم لو، صرف سینٹر کی بات بتاؤ. تو آپ ان کی بے عزتی بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ کسی کے بارے میں اس نے آپ کو کوئی بات کہی اور آپ کو غصہ بھی نہیں آیا، بلکہ آپ نے اختلاف رائے کو بھی برداشت کیا، اپنے بارے میں ایک کمنٹ کو بھی برداشت کیا. تو یہ آپ نے بہت زبردست، جو دل ایک لوتھڑا ہمارے جسم کے اندر ہے، اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا. اور پھر دوسروں کی توجہ سے جب بات سنی تو اب آپ جو رسپانس دیں گی وہ بڑا ڈفرینٹ ہوگا،
کیونکہ آپ نے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو استعمال کر لیا، تو آپ نے، ہاں ٹھیک ہے اس نے میرے بارے میں یہ کہا، اچھا ٹھیک ہے اس نے یہ کہا، اب مجھے غصہ تو بہت آ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیے کہ خود ہی خود ہماری اپنی سیلف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو خاموشی، صحیح بولنا، یہ تمام بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ اب اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو حسن سلوک پڑوسی کے ساتھ کیوں؟ بالکل نیبر ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں پھر، کہ آج ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہو، سلام کرنا ان کو، ان کے ساتھ خیر خواہی رکھنا، آتے جاتے ملتے ہوں، نہ بھی جانتے ہوں، غیر مسلم بھی ہوں، پھر بھی حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام مسلمانوں میں نہیں پھیلایا، اسلام انہوں نے غیر مسلموں میں پھیلایا تھا۔ تو یہاں جب پڑوسی کی بات کرتے ہیں تو سب لوگ آ جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنا، اور اگر ان کو کوئی تکلیف ہے، ہم کتنا بھی ان کے عقیدے سے اختلاف کریں، لیکن ہم ان کی تکلیف میں ان کو ایسے ظاہر کریں کہ ہم آپ کی پریشانی تکلیف کو سمجھتے ہیں، شریک ہیں، اور ہماری طرف سے کسی مدد کی ضرورت ہے، ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح کسی کو، اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں تو اتنا نہیں، لیکن پاکستان میں کتنا شور، اور کوئی بیمار ہے، بڑی ریکارڈنگز چل رہی ہیں، لاؤڈ سپیکرز چل رہے ہیں، ایون اگر سیرت النبی کا جلسہ ہے، گھروں میں میلادیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے مائکس لگے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، مہندی ہو رہی ہیں، ایک طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے، پھر کوڑا کرکٹ اپنے گھر سے نکال کر باہر ڈال دیتے ہیں، اپنا فرنیچر ڈال دیتے ہیں، اور بدتمیزی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے تو بد اخلاقی کرتے ہیں، اوپر سے کوڑا ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہاں ہم نے نہ ان کی عزت کا خیال رکھا، نہ ان کو ان کا احترام کیا۔ اور اسی طرح جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پر حق ہے وہ یہ ہے، اور ہر انسان کا، کہ وہ اس کی عزت کی، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کا وہ حق ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو پھر یہ تمام چیزیں پڑوسی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی ہم سب کو پتہ ہے، کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی ہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے یہ حدیث بھی بہت مرتبہ پڑھی ہے، کہ آپ سب نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ پھر آپ دیکھیے مہمان نوازی یا شیئرنگ، اے ابو ذر آپ نے فرمایا جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو، اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، کچھ بھی نہ ہو تو شوربے میں یعنی پانی کر لیں۔ اور ہم تو الحمدللہ کھلانے پلانے کی اس میں ہے، تو یہاں تک حق ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز بھی ہو اور ہم شیئر کر سکتے ہو کریں۔ اور معاون سورہ اس میں آتا ہے کہ ایک معمولی سی چیز بھی وہ مانگ رہے ہوں اور ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں کہ ہم ان کو پہلے دے دیں، چاہے وہ نمک ہو، چاہے وہ دیگچا ہو۔ بعض وقت اب علماء کہتے ہیں کہ گاڑی بھی معاون میں آ گئی ہے۔ تو گھر کے استعمال کی کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اب کوئی ایسٹ نہیں رہا ہے، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا، حسن سلوک مہمان کے ساتھ، جو یوم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ تو مہمان کیوں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ اور کیوں ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ آگے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ خندہ پیشانی سے ان کو ویلکم کریں، چہرے پر مسکراہٹ، یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا سنا کہ بھئی سوشل اور پرسنل سکلز ہماری ڈیولپ ہو رہی ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور دل کے اندر بھی خوش ہوں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ ہر مہمان اپنا رزق
خود لے کر آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نہیں پتا کہ کس کی نسبت ہمارے لیے ہمارے رزق میں اضافہ کر دیں، ضرورت کے مطابق ان کے لیے، چاہے وہ چائے ہو، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے شربت ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آئے تو آپ پورا وہ کریں۔ اسی لیے ہمارا الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں آپ دیکھیے ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ اچھا پانی تو پی لیں۔ تو اخلاص اور محبت سے ان کی ضرورت کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ان کے آرام کا اور سکون کا خیال رکھنا۔ پچھلے ہم دیکھتے ہیں ادوار میں یہ ہوتا تھا کہ مسافر دور دراز سے، ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں سے یا صحراؤں سے سفر کر کے آتے ہیں، گھوڑوں پر آ رہے ہیں، اونٹوں پر آ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے جو آ رہا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کتنا مسافر خانے کا جو ہے اہتمام ہے، اور لوگ پہلے اپنے وقف میں مسافر خانے بھی کھول دیا کرتے تھے، اس لیے کہ مسافر اور مہمانوں کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب گھر سے باہر ہوتے ہیں، خاص کر مسافر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسافر اپنی ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ تو اگر مہمان کو بھی یہ سمجھیں کہ اس نے اپنا وقت نکالا، اس نے 50 اور وہ کام کر سکتے تھے، لیکن اس نے اس وقت چوز کیا کہ وہ آپ سے ملنے آئے، یا آپ نے ان کو انوائٹ کیا، دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مہمان کی بھی قدر اور اس کے وقت کی بھی قدر، اور اسی طرح جو ہے وہ آ گئے، ان کا اہتمام کیا، لیکن ان کو زیادہ دیر تک بلا وجہ روکنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم اس کو ایک سوشل ایٹیکٹ بھی سمجھتے ہیں، نہیں نہیں بیٹھیں ابھی تو بہت ٹائم ہے، ایسی کیا جلدی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے وقت کا بھی احترام اور اس کی خواہش کا بھی کیا ہے، تو اس میں بہت زیادہ ہمیں اوور ایمفسس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی نے دیکھی اس کی کتنی خوبصورت لمٹ بھی بتا دی ہے۔ اب آج کے بھی زمانے میں ہم دیکھیں کہ لوگ اتنی ٹریولنگ کرتے ہیں، اور بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ سگے بہن بھائی ہیں، گھر میں جگہ ہے، لیکن ان کے لیے ہمارے دلوں میں چونکہ جگہ نہیں ہوتی ہے، تو ہم ان کے اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی نے دیکھے کتنی پیاری ایک لمٹ رکھی ہے، میزبان کے لیے بھی مہمان کے لیے بھی، کہ مہمان کی ضیافت 3 دن ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ صدقہ ہے۔ یعنی ہر چیز کو عبادت، ہر چیز کو ایمان کا حصہ بنا لیا، اور اس کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کھا رہے ہیں آپ انہیں کھلا رہے ہیں، آپ نے جو اپنا روٹین ہے اس روٹین کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی آ رہا ہے تو مہمان کا بھی فرض ہے کہ وہ میزبان پر اتنا پریشر نہ ڈالے، اور میزبان کا بھی فرض ہے کہ وہ مہمان کو ایک اوپن ہاؤس کی طرح کرے کہ بھئی آج کی لائف سٹائل اتنی فاسٹ بھی ہو چکی ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے ہر وقت اہتمام کریں۔ دیگچہ ہے، دیگچے کو ہم نے رکھ دیا، اس میں سے جس نے کھانا ہے وہ کھا لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام ایک بڑا پریکٹیکل الحمدللہ ہمارے لیے دین ہے، اور پھر اس پریکٹیکلٹی میں بھی، اس مصروفیت میں بھی، اس عملی زندگی میں بھی ہمارے لیے اتنی گنجائش چھوڑی ہے، اور ہمیں پھر اس کو عبادت کا درجہ دے کر الحمدللہ ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، آپ کی زندگی سادہ تھی، جو کچھ ہوتا تھا مہمان کے سامنے پیش کر دیتے تھے، نہیں ہے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، اور ہم سب نے یہ واقعہ سنا ہے کہ کس طرح ایک صحابی گھر لے جاتے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک ہی آدمی کا کھانا ہوتا ہے، اور وہ جان کے دیا گرا دیتے ہیں، اور سارے بھوکے رہتے ہیں، اور ہلاتے رہتے ہیں ہاتھ اور چمچہ، غالباً وہ کھا رہے ہوں، اور الحمدللہ وہ پیٹ بھر کر اپنے اس کو کھلاتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم سب کے فریج اور ہم سب کے گھر بھرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں سے محبت کرتے تھے، جذبات کا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ اور بہت سارے لوگوں کا آتا ہے کہ آپ نے جو آتے تھے تو ان کی عزت کرتے تھے، ان کی ریلیشن شپ کے لحاظ سے بھی، وہ ایج کے لحاظ سے بھی، ان کو تحفے بھی دیتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے۔ پھر وہ حدیث بھی ہے کہ تحفہ دو تاکہ ایک دوسرے سے محبت جو ہے بڑھے۔ آج ہمارے لیے تحفے دینا دلانا مسٹ بھی ہو گیا ہے، اور اس سے محبت کے علاوہ اگر ہم کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ نہ ہر وقت تحفہ دینا ضروری ہے، نہ ہر وقت جو ہے وہ تحفے کو بہت قیمتی ہونا۔ جو چیز
ہڈی اور شوربے میں تبدیل ہو سکتی ہے، وہی چیز تحفے میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایک، ہمیں پتہ ہے جب وہ فرشتے آتے ہیں اور آپ ایک بچڑے کو بھونتے ہیں اور پھر وہ ڈر بھی جاتے ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مہمانوں سے نرمی سے بات کرنا، ان کی عزت کرنا، اور بغیر کہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سرو ضرور کرنا۔ اور پھر ہم آتے ہیں کہ اچھا آج کے کلچر میں ان احادیث کو ہم اپنی مرضی سے بھی تو استعمال کرتے ہیں، کہ بھئی ہم تو بڑے شادی بیاہ میں، پارٹیز میں بہت بہت زیادہ ایکسٹرا ویگنزا کرتے ہیں کہ یہ مہمان نوازی ہے، لیکن پھر ہمیں اپنے دل کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ مہمان نوازی ہے یا ہم دکھاوے یا شہرت کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہر چیز کے لیے، بلکہ سورہ یونس کی آیت بہت پیاری ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے نفس کا جو ہے اتباع کرتے ہیں، جو کہ صرف پرسیپشنز ہیں، وہ ایمان نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، کیونکہ زن یا assumptions جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو یہاں ہمیں پھر دیکھنا ہے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں تو کیا ہم کسی حدیث کو جو ہے ایک فوکس کر کے کہیں اپنے دل کا ارمان تو پورا نہیں کر رہے ہیں، کہیں دکھاوا تو نہیں ہے، یا شہرت تو نہیں ہے، یا ریا پہ نہیں ہے۔ تو ہماری مہمان نوازی ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہر چیز ہماری اخلاص پر مبنی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، سادگی ہو، عزت اور احترام ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ 50 ڈش ہو، 2 ڈش بھی بہت ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ مہمان کو پتہ چلتا ہے کہ میری عزت ہے اور یہ مجھے اپنے کھانے میں شریک کر رہے ہیں۔ اور پھر مہمان کے لیے بھی ہے کہ تاکید کہ زیادہ ان کو تکلیف نہ دو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کے رزق میں برکت دے، جیسا کہ انہوں نے اپنے رزق میں مجھے شامل کیا ہے۔ تو مہمان کی ضرورت کا جب ہم اہتمام بھی کریں تو وہ بھی ضرورت کے لحاظ سے، آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ میں جو ایکسٹرا ویگنزا کلچر ہے، فلسطین کا حال دیکھیں، معاشرے میں غربت دیکھیں، ایک طرف ہم جہالت کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف ہم کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف ہم میڈیا سے اثرات قبول کر رہے ہیں، ایک طرف ہم اہتمام کر رہے ہیں کہ یہ تو سنت ہے مہمانوں کو کھانا کھلانا، اور پھر بہت ساری ہم تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ریاء الناس میں چلے گئے، ہم اسراف میں چلے گئے، ہم تبذیر میں چلے گئے، جو ہے ہم شو آف میں چلے گئے، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری تمام جو ہے ایسی چیزیں جو ہم نے عبادت سمجھ کے کی وہ اللہ نہ کرے کہ ضائع ہو جائیں۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیں کہ آپ نے بھی تو فرمایا یہ بھی کہ کلو وشربو، قرآن میں بھی ہے نا جگہ جگہ، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو۔ اور پھر آخری چیز جو بہت اہم ہے، جو عام طور پر ہم اس کو کنیکٹ نہیں کرتے ہیں، ایک مسلمان جو ہے، ایک فیملی جو ہے وہ کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ میرے بچوں کو، میرے اسپاؤس کو اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ تو مجھے بھی جو ہے آپ لیڈرشپ پہ لے آئیں، متقین اماما، متقیوں کا امام۔ تو بیسیکلی بچے بھی ہماری رویے دیکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ یہی دیکھیں گے نا، فیملی سے، نیبر سے، اور جو ہے وہ رشتہ داروں سے، مہمانوں سے کس طرح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری لیڈرشپ کو، رول ماڈلنگ کو، ہمارے بچوں کو، امت مسلمہ کو، کہ انفرادی اس سے لے کر کے آج ایک کوئی مر رہا ہے تو، یا کھانا بھی کسی کو کھلا رہا ہے تو پہلے وہ سیلفی بنا رہا ہے، پہلے وہ ویڈیو بنا رہا ہے، چاہے سامنے والا ڈوب جائے، چاہے سامنے والا اس کی عزت نفس پر جو ہے وہ ایک چھری مار رہا ہو، حملہ کر رہا ہو، کہ اس کو بھوکا دکھایا ہے، اس کو لوٹتے ہوئے دکھایا ہوا ہے۔ تو لیڈرشپ ایک اچھی کیا ہوتی ہے کہ یہ جب ہم اپنے بچوں کے سامنے اچھے پڑوسی بنتے ہیں، اچھے مہمان بنتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا لیڈر وہ تو انکلوسیو ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، اس کو شامل کرتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر، ایک اچھی ماں، ایک اچھا باپ اپنی اولاد کے لیے بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا لیڈر، ایک آپ اپنی گھر کے بھی تو لیڈر ہیں نا، کہ آپ اپنے بچوں کو سوشل سکلز بھی سکھا رہے ہیں، کہ سلام بھی کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے اور اپنی ادارے کے، یا جو کوئی آپ کے انڈر ہے ان
کی کیئر ٹیکنگ کیسے ہوتی ہیں، اور ان کو آپ ایک اسلامک کلچر بھی سکھا رہے ہیں. پھر آپ جب بات کر رہے ہیں، مہمان کو ویلکم کر رہے ہیں، تو ایک لیڈر کے اندر بھی لسننگ کیپیسٹی، سننے کی، کمیونیکیشن سکلز کی، اور پھر اپنی ایک رائے آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو ایک اچھا لیڈر بھی تیار ہو رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو ایک لیڈرشپ کا ویژن بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 40 گھر آگے دائیں، 40 پیچھے، 40 آگے 40 پیچھے، چاہے اب تو 40 اوپر اور 40 نیچے بھی ہو گیا ہے ملٹی سٹوری بلڈنگز میں، کہ اتنا پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، اور اتنا دین کی دعوت میں ہم نے اپنا ایک سرکل بنانا ہے. تو یہ لیڈرشپ کی صلاحیت ہم میں پڑوسی اور مہمانوں کے ذریعے بہت اچھی طرح خود میں بھی اور بچوں میں بھی پیدا کی جا سکتی ہے. اور پھر وہی خدمت سروس. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی نے کس طرح جو ہے اپنے پیر انڈیا پاکستان میں جو ہے وہ اتنے پکڑے، کہ وہ انہوں نے سروس کے ذریعے کیا. تو خدمت گزار ایک مسلمان ہوتا ہے جو حضور اکرم کی سیرت میں نظر آیا. تو ہمیں بی بی خدیجہ کی بھی یہ بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے موقع پر جب پریشان ہے، گھبرا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ آپ سے جب یہ کام لے رہا ہے تو فکر نہ کریں، کیونکہ آپ نے خدمت گزاری کے کتنے کام کیے ہیں، غریبوں کی مدد، محتاجوں کی، بیواؤں کی. تو پھر آپ ایک اچھے ٹیم مینیجر، لیڈر بنتے ہیں، کیونکہ آپ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک اچھی سروس دیتا ہے، کہ قوم کا حاکم جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر پڑوسی ہیں، اور ان میں آپس میں ڈسپیوٹس بھی ہو سکتی ہے، تو تنازع ہوتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب مل جل کے رہنا ہے تو اپنے تنازعات کو، اپنے کانفلکٹس کو کس طرح سلجھایا ہے. آج پاکستان میں تو اکثر دیکھتے ہیں پانی پر، کوڑا گرانے پر، شور پہ ہر وقت لڑائی جھگڑے پڑوسیوں میں ہوتے ہیں، اور وہ ایک فضا جو محبت اور تعاون کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ہم آہنگی کی، اور جو اب ہمیں معاشرے میں جو ہے وہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے. تو یہاں ہماری نہ انڈیویجول خود ہی ڈیولپ ہو رہی ہے، نہ ہماری کلیکٹیو خود ہی ڈیولپ ہو رہی ہے، جس کو اقبال نے بڑی خوبصورت ایک شعر میں کہا ہے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان جاں پرسوز، کہ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس کی نگاہ، وہ ویژنری ہوتا ہے، اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوتی ہے، وہ ایک بڑا جاں پرسوز، اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، ایک گول ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، اور وہ ایک اچھی اس کی خودی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ اپنے ذریعے دوسروں کی خودی کو اجاگر کرتا ہے، اسکلس کو فائنڈ کرتا ہے، اس کے اندر ایک جرت اور استقامت ہوتی ہے، وہ خدمت. تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں. اے اللہ، مجھے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی عطا فرمائیے. اللہم اہدنی. آپ دیکھیے، ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے. اے اللہ، مجھے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی عطا فرمائیے. اور ان اچھے اخلاق کی طرف بھی صرف آپ ہی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور مجھ سے برے اخلاق کو آپ ہی دور فرما سکتے ہیں. اے اللہ، آپ ہی تو ہیں جو میرے برے اخلاق کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں. تو اے اللہ، ہم سب کو حسن اخلاق عطا فرمائیے،